بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے قائد یعنی کہ سابق وزیر اعظم، 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم، بڑے تجربہ کار سیاستدان میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت سخت پیغام دے دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے اور اس کے آگے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کا گوگا نکلا ہے سر، جس طرح وہ وفاق کی گوگی تھی نا، گوگی خالہ، فرح خان، فرد شہزادی، جو بھی لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، عمران خان کی جن کے بارے میں نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ وہ فرنٹ وومن تھی عمران خان کی، اسی طرح پنجاب کا بھی ایک جو گوگا ہے نا وہ نکلا ہے۔ گوگا خان کہہ لیں سر اس کو، چلیں ایک نام دے دیتے ہیں۔ وہ گوگا کون ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو وسیم اکرم پلس تھا نا، شریف آدمی، معصوم آدمی، دند تو دند نہیں سی چکتا، کہندا سی میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں، اور وہ تونسا سے نکل کے آئے تھے، اور جناب وہ ان کے گھر میں تو بجلی نہیں تھی سر، جی ہوں انہوں نے دعائی خدا دی سپینش ویلا بنا لے۔ یار مینوں ہاسا ہی آئی جاتا، دسو یہ بندہ سپینش ویلا، آپ اندازہ لگائیں، بندے کو پیسے ہونے چاہیے نے، بہو جی بھاویں جتوں مرضی آئے ہوں، راج مزدوراں نوں کی کتوں پیسے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی دیہڑی چاہیے، محنت کی مزدوری چاہیے۔ 70 کروڑ روپے کا سر انہوں نے ملتان کے اندر سپینش ویلا بنایا 4 ایکڑ کے اوپر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ نون لیگ والوں نے کہا ہے، اور جو ہیں اپنا عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے یہ الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا 10 ارب سے زائد کے ان کے اثاثے ہو گئے ہیں۔ جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کی جو کل اثاثے تھے وہ کوئی 2 4 5 کروڑ دے سن، اس وقت وہ 10 ارب سے ہیں کہ اثاثے ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ بات درست ہے، یہ کون سی مطلب ہے، انہوں نے زمینہ دے چو کوئی تیل نکل آیا سی، کوئی گیس نکل آئی سی، کوئی کولے دی کانا نکل آئیاں، کوئی میرا مطلب ہے کوئی ہیرے دی کانا نکل آئیاں، کیا کیسے اتنے پیسے آگے ان کے پاس، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن وہ بڑے جو ہے نا اعتماد کے ساتھ عطا اللہ تارڑ صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے 5 ارب روپے کی تونسا میں زمین خریدی۔ میں حیران ہوں، اگر تونسا میں زمین کی قیمت بڑی مہنگی ہوگی سر، لیکن لاہور جتنی تو مہنگی نہیں نہ ہوئے گی، تو 5 ارب روپے تھی، وہ تو ادھا تونسا خرید بیٹھا بہو جی۔ پھر دیکھیں نا کتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، 5 ارب روپیہ ساڈا تو بہو جی صاحب ہی مک جاتا ہے پیسے ہوتے، لیکن وہ بھائی صاحب نے 5 ارب روپے کا وہ خرید لیا۔ پھر جناب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹیکسٹائل مل میں بھی کسی میں 12 کروڑ روپے کی جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے اوپر کیس ہے 63 کروڑ روپیہ سنا، اس میں پیسے کا لین دین ہوا 63 کروڑ کا۔ نیب نے بلایا تھا سر نے 50 کروڑ روپے رشوت دینے کے چکر میں کسی ایک ہوٹل ہے، میں گیا ہوں اس ہوٹل کے اندر، اسی ہوٹل میں سر، وہ ہوٹل جو ہے وہ جس میں نون لیگ نے اپنے بندے جو ایم پی ایز ہیں وہاں پہ ٹھہرائے تھے نا، وہی ہوٹل، کیونکہ پہلے گلبرگ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرائے تھے، وہاں پہ تحریکیے جا کے یعنی یوتھیے جا کے یعنی مراڈوز جا کے جناب روز انہیں تماشا لایا ہوں سی، ہوٹل کے اندر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہاں سے پھر انہوں نے کہا نہیں اینو کہ ہوٹل شفٹ کرو، وہاں پہ چونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ سختی تو لہٰذا، اور وہاں پہ جا بھی کوئی نہیں سکتا، ایئرپورٹ کے بالکل قریب واقع ہوٹل ہے لاہور میں، وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا۔ اسی ہوٹل کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شراب کا پرمٹ چاہیے تھا، وہ لیگل مقام ہے، وہ کوئی برا سے مراد ہے، انلیگل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہوٹلز میں شراب، جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کو شراب بیچنے کی باقاعدہ اجازت ملتی ہے، پرمٹ ملتا ہے، اور اس کے لیے قانون پاکستان کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دینا تھا تو انہوں نے 63 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ لیا تھا، کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے۔ 63 کروڑ روپے کی ٹوٹل ٹرانزیکشن ہوئی تھی، 13 کروڑ روپیہ بھی چلا بھائی لے گیا، تو 50 کروڑ روپیہ جو ہے نا عثمان بزدار معصوم جموں والا مٹی کا مادو اس کے حصے میں آیا تھا، جس پر جب یہ خبر شائع ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر نیب والوں نے ان کو بلایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ نیب کی پیشی پوت کے آئے تھے، بلکہ 2 بار گئے تھے۔ اچھا وہ اب ظاہر ہے کہ یہ سارے الزامات جو ہیں وہ نون لیگ والے لگاتے ہیں، اور اب چونکہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، لہٰذا انہوں نے یہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اینٹی کرپشن پنجاب کو بھجوائیں گے، کہ اس بھائی کو اتنے بڑے پیسے کتوں آئے دا حساب تے لاؤ۔ ان کے ایسٹس جو ہیں جو انہوں نے شو کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے، جو پہلے تھے وہ بھی سامنے رکھیں گے، یہ ساری چیزیں وہ لے کر سامنے وہ کہتے آئیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے فرح گوگی کا بھی ذکر کر دیا کہ فرح گوگی جو ہیں
وہ عمران خان کے لیے اور بشرا بیگم کے لیے بنی گالا سارے تانے بانے ملتے تھے، کروڑوں روپے جو ہیں پوسٹنگ کے حساب سے رشوت لی جاتی تھی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ایمنسٹی جو اسکیم عمران خان نے دی تھی اس میں فرح گوگی کے سارے پیسے جو ہیں وہ لیگل کروائے گئے تھے۔ اچھا، اگر ایمنسٹی اسکیم میں کوئی بندہ پیسے اپنے لیگل کروا لیتا ہے، علیمہ خان نے بھی کروائے تھے، میں آپ کو عرض کروں کہ عمران خان نے بھی کروائے تھے۔ یہ نواز شریف کے دور میں اب انہوں نے اپنے پیسے جو ہیں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے، یہ آپ کو شاید علم میں نہیں ہوگا، یہ تب انہوں نے کیے تھے۔ ایمنسٹی اسکیمز آتی رہتی ہیں، حکومت پاکستان جیسے ممالک کے اندر یہ اسکیمیں دیتی ہیں تاکہ جو بلیک منی لوگوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ منظر عام پر آئے، اور جو نیشنل یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو سرکولیشن ہے پیسے کی، وائٹ منی کی، اس میں وہ شامل ہوتے، لوگوں کو دو پیسے دا روزگار لگ جائے گا۔ یہ اسکیمیں حکومتیں دیتی ہیں، تو اگر انہوں نے یہ اس کو لیگل کروا لیا ہوا ہے پیسے کو اس طریقے کے ساتھ تو ٹھیک ہے، پھر وہ لیگل ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بتانے پھر بھی پڑتے ہیں کہ تسی یہ پیسے کمائے کتوں سر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سے پوچھے گا کوئی نہیں کہ پیسے کتوں آئے سر، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، آپ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جناب میرے کو 2 کروڑ دیا ہے، 10 کروڑ دا کوٹھی ہے، 5 مربے میں زمین خریدی ہوئی ہے، وہ ہم نے پہلے شو نہیں کی تھی اپنے ریٹرنز کے اندر، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی فائن ہوتا ہے، کوئی سمجھ لیں 5% آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، حکومت کے پاس اس طرح سے پیسے آتے ہیں، پھر وہ پیسے جو ہے ظاہر ہے کہ قومی جو معیشت چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ بندے بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں نے نیب نہیں پوچھے گی، یا مجھے جو ہے وہ اپنا FBR والے تانگ نہیں کریں گے تو وہی شو کر رہا ہے۔ تو یہ اسکیم میرا خیال ہے ابھی بھی آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نون لیگ بھی یہ اسکیم دے گی، 2 دفعہ نون لیگ نے اسکیم دی تھی، عمران خان نے بھی 3 دفعہ یہ اسکیم دی تھی، اور اب ان کو بھی یہ اسکیم دینی پڑے گی، کیونکہ بلیک منی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو ہے نا اپنا لوگوں نے لکا کے رکھی ہے۔ اب ان کو جب آپ یہ موقع دیں گے تو وہ پیسے کر لیں گے، کاروبار کریں گے، لوگوں نے روزگار لبے گا، لیگل کاروبار ہوگا، تو اس لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ فرح گوگی سے مجھے یاد آ گیا، یہ پنجاب کا بھی سر ایک گوگا خان نکل آیا۔ وہ گوگا خان جو ہے وہ نام میں نے ویسے ہی گوگی سے رکھ دیا ہے، مطلب ان کو گوگا خان تو نہیں کہتے۔ وہ اسپیکر ہیں کہ جو ہیں پنجاب کے اسپیکر پرویز لائی صاحب، وہ ان کے بڑے قریبی ہیں۔ تو یہ عمران خان نے فرح گوگی رکھی ہوئی تھی، کہہ لیں، یعنی مطلب نون لیگ والے کہتے ہیں رکھی ہوئی سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ان کے لیے فرنٹ وومن کا رول پلے کرتی ہے۔ تو یہاں پر فرنٹ مین جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں اپنا محمد خان بھٹی صاحب، سر ان کا نام ہے۔ اور محمد خان بھٹی صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جونیئر کلرک کے طور پہ بھرتی ہوئے تھے سر، اور 22ویں گریڈ میں اس وقت یہ ہیں۔ اینی ترقی بہو جی کمال ہو گئی، میں تو حیران ہوں۔ جڑا بندہ CSS کر کے آندا نا DMG دے وچ، وہ بیچارہ ترلے پا رہا ہوندا کہ یار کسی طریقے نال پتہ نہیں، میری وہی خواہش ہوندی میں 22ویں گریڈ پتہ نہیں ریٹائر ہوواں گا کہ نہیں ہوواں گا۔ یعنی وہ فرض کرے کہ بچہ جو ہے 22 23 24 سال کی عمر میں CSS کرتا ہے تو 60 سال کی عمر تک اس نے نوکری کرنی ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، جو 24 سال کی عمر میں آیا تو اس نے کم از کم 36 سال نوکری کرنی ہے۔ وہی خواہش ہوندی ہے کہ میں 22ویں گریڈ جاواں۔ یہ صاحب ایسے ہیں، یہ جونیئر کلرک بھرتی ہوئے تھے، 5ویں یا 7ویں گریڈ کا ہوتا ہے جونیئر کلرک، تو اس میں بھرتی ہوئے تھے۔ اب یہ 22ویں گریڈ میں، اور ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں 5-7 سال پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں تو اگے گریڈ کو پوائن ود ہوندے تو مطلب کوئی یہ تو 40ویں گریڈ تک چلا جانا سی بھائی، جس طرح سے ان کی ترقیاں، اور بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہوگی یقینی طور پہ۔ میں ان کو پرویز لائی صاحب سے اس لیے نتیج کر رہا ہوں کیونکہ ان کے اوپر ایک کیس ہے، اور کیس یہ ہے کہ جناب انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر پرویز لائی کے گھونڈے، انورٹڈ کاماز میں لیجیے گا، جو ہیں ایوان کے اندر داخل کروائے، اور داخل کروا کے وہاں پر نون لیگ والوں کے ساتھ انہوں نے دیگا مشتی کی۔ وہ جو ساری لڑائی ہوئی تھی، وہ سارے جو مناظر آپ کو یاد ہوں گے، وہ سارے جو جس میں پرویز لائی صاحب مدولے گئے سن، اس میں انہوں نے اپنی پری ریسٹ بیل کروائی ہوئی ہے، اور یہ کل جو ہے وہ پیش ہوں گے شامل تفتیش ہونے کے لیے۔ اچھا، اب یہ ایک بالکل لیگل بات ہے، ان کا حق ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنی پری ریسٹ بیل کروائیں، یہ پھر ان پر لازم ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوں، یہ بالکل قانونی بات ہے۔ اعتراض کس بات پہ، یا یہ میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں پریزلیشن نتھی کر رہا ہوں، یہ انہوں نے کل پیش ہونا ہے سر، تو جو ان کے پیش ہونے کی خبر ہے وہ سر مسلم لیگ کاف کے آفیشیل میڈیا سیل سے ریلیز کی گئی ہے سر، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا صحافیوں سے کہ مہربانی کر کے کوریج کا مناسب بندوبست کروا دیں۔ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک سرکاری ملازم ہے،
اور اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح کی ہے غلط کی ہے وہ فیصلہ ظاہر ہے عدالتوں نے کرنا ہے. وہ معاملہ جو ہے وہ ایک کمیٹی بنے گی وہ دیکھے گی, اس میں کوئی اپنی طرف سے فیصلہ نہیں دے سکتا. قانون چونکہ اپنی راستہ لے رہا ہے تو وہ اس کو اسی طرف جانا چاہیے. مجھے حیرانی یہ ہوئی ہے کہ یار ایک سرکاری ملازم اگر وہ پرویز لائی کے ساتھ ان کا فرنٹ مین نہیں ہے, جیسے کہ نون لیگ کہتی ہے فرنٹ مین ہے, تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ بھائی صاحب دی مطلب پیش ہون دی یہ محمد خان پٹیے یا شاہ رخ خان پٹیے, مطلب سمجھ نہیں آئی کہ ان کی کوریج کے لیے کاف لیگ اتنی پریشان کیوں ہے, وہ دعوت نامے کیوں جاری کر رہی ہے کل اتنے بجے پائنوں پیش ہوں گے. یہ میری بات جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو اس لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرویز لائی کے بہت قریب ہوں. ویسے میں آپ سے عرض کروں ان کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں, مجھے اب ایگزیکٹ رشتہ نہیں پتا, وہ بھی کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے ہیں. تو رشتے جو ہے نا وہ کافی کلوز ہیں, دل کے جانی ہیں. مجھے تو ایک کاف لیگ کے ایم پی اے نے یہ بات بتائی تھی, اور ایک پی ٹی اے کے وزیر نے اس وقت وہ وزیر تھے اور اہم وزیر تھے, نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ چلے رہنے دیں, پردہ ہی رہنے دو, پہلے وہ کاف لیگ میں بھی رہے. چلے میں آپ کو ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں, اور اس دور میں بھی وہ بڑے اہم وزیر تھے, پرویز لائی کے بڑے دل کے جانی ہوا کرتے تھے. اچھا وہ جو ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک طرف مونسلا ہی ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ابا جی اے کام کرنا ہے, یعنی اے گڈی جڑی ہے نا اے والی لینی ہے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو وہ دوسری طرف محمد خان پٹی ہوں اور وہ کہیں نہیں جی گڈی نو چھڈو, اے سائیکل تے چلے چوہی صاحب ہے تے مطلب صحت بھی بنتی سائیکل چلانا. تو وہ پرویز لائی صاحب جو ہے نا محمد خان پٹی کی بات مان لیں گے. اس حد تک انہوں نے کہا ان کا قریبی ہیں. تو لہٰذا جو ہمارے اصل میں قانون سازی کا مسئلہ تھا صحافی کالونی کا, تو اس حوالے سے میں ان سے ملنے گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سر میں لے تو آؤں لیکن جب تک پرویز لائی نہیں مننے گا تو محمد خان پٹی نہیں نہ مننے گا ادو تکر نہیں ہو سکتا. آپ نے پرویز لائی کو منانا ہے تو پہلے محمد خان پٹی کو منائے سر, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے میں ان ساری چیزوں کا تانا باننا جب ملاتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہوں. اگر آپ محمد خان پٹی صاحب کو یا پرویز لائی صاحب کو میرے ان جو میں نے باتیں کی ہیں گوگا خان پٹی صاحب یا گوگا خان میں نے جو کہہ دیا پنجاب کا گوگا خان, تو اس پر اگر اعتراض ہو تو وہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ غلط بات کی. وہ جو وضاحت پیش کریں گے, جو تردید پیش کریں گے, وہ میں ایز اٹ از آپ تک پہنچا دوں گا. لیکن باتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ایسے ہی ہیں. مجھے اس سوال کا جواب ساتھ ضرور دیں کہ سر کاف لیگ دے ٹڈج کیوں پیڑے سرکاری ملازم دی پیشی ہے یا اس نے شامل تفتیش ہونے جانا ہے, تو پھر ان کو کیا پرابلم ہے. کل بھی ایسا ہوا پرسوں بھی کہ جو ریڈز ہوئیں محمد خان بھٹی کے گھر یا عنایت اللہ لق صاحب کے گھر, اور وہاں سے کچھ سرکاری ملازمین جو سیکیورٹی پر مامور تھے ان کو تحویل میں لیا, حراست میں لیا پولیس نے. تو یہ ٹکرز جو ہیں یہ سارے کے سارے کاف لیگ کا میڈیا سیل جاری کر رہا تھا. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ سر انہاں دی جان جڑی ہے وہ چڑھی ہے محمد خان پٹی دے اور عمران خان دی جان گوگی خان دے بھی چڑھی ہے, یعنی وہ فرا گوگی کے اندر اڑی ہوئی ہے. تو گل کی ہے پائے نے چکر وکر کی ہے, اے پورا کھوج لان دی ضرورت ہے. پھر پتہ چلے گا کہ یہ پھر پرویز لائی کے طوطا ہے جس میں پرویز لائی کی جان ہے, اور وہ عمران خان کی مین ہے جس میں عمران خان کی جان ہے, کیونکہ عمران خان نے ان کے لیے 2-3 بار پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ جو ہیں اپنا ان کے لیے پریس ریلیزیں جاری کر رہے ہیں اور ٹکر جاری کر رہے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے غور طلب. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جس پہ میں نے شروع میں کہا کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا سخت پیغام دے دیا. وہ پیغام جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پیغام ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل رات جو ہے زرداری صاحب کی 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, پھر مولانا فضل الرحمان کی بھی ہوئی ہے, پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کی ہوئی ہے. تو ذرائع کے مطابق تینوں نے یہ کہا ہے پرائم منسٹر سے کہ جناب سخت معاشی فیصلے لینے پڑیں گے تو آپ لیں. اصلاحات جو ہیں وہ ان کی انتخابی اصلاحات کے بغیر کسی صورت انتخابات میں نہیں جایا جا سکتا, اور اگر چلے بھی گئے تو پھر آپ کو اس کے بعد بھی تو جو بھی حکومت آئے گی اس کو سخت معاشی فیصلے لینے پڑیں گے, لیکن اس دوران پاکستان کا وہ نقصان ہو جائے گا. لہٰذا آپ سخت معاشی فیصلے لیں اور الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہونے دیں. اچھا اب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں, نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ڈیوٹی دی ہے, میں پہلے بھی اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو بات بتا چکا ہوں, یہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب کہ جناب یہ سارے تادیوں کو بتا دیں جا کے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, سارا کیا دھارا عمران کا ہے, اور اگر ہم نے سخت فیصلے لینے ہیں
تو پھر ہمیں یہ یقین دہانی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جناب ہمیں 1.5 سال پورا کرنے دیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ اگر ہم یہ سخت فیصلے لے تو ادھروں ایم کیو ایم نو اک کرا دیں تو ایم کیو ایم تے پائیں نک دے اشارے تے منتظر ہوندی وہ انج کر کے اٹھ کے دوجے پاس چلے جان کے وہ کہہ دیں گے ہم حکومت سے نکل گئے, گل مک جائے گی. 2 ووٹوں پر حکومت کھڑی, 172 چاہیے, 174 ٹوٹل ان کے پاس ہیں, تو اس کے بعد گل پیچھے کی رہ جائے گی. لہٰذا اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس طرف سے پوری کی پوری سپورٹ جو ہے وہ موجود ہو. دوسری بات جو انہوں نے کیا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے یہ آپ کا گند ہے سر, یہ آپ اس کو صاف کریں, اس کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے, یہ ہم پہ نہ ڈالیں. ہم جب ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو آپ درمیان میں آ جاتے ہیں. اتنی سن کلیئرٹی دیو کہ عمران خان جو پولیٹیکلی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے, ہم یہ قیمتیں بھی بڑھاتے ہیں, جب قیمت بڑھے گی پیٹرول کی ظاہر ہے مہنگائی کا طوفان آئے گا, مہنگائی کا طوفان آئے گا تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں اضطراب بڑھے گا, ہماری پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوگی. اس کے بعد جناب عمران خان کا جڑا عذاب وہ علیحدہ لگا ہوا ہے. پھر یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر یک کراؤ تو 4 جی اٹھ کے پرلے پاسے ٹر جان تے حکومت مک جائے اور ہمیں پھر الیکشن میں جانا پڑے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب اگر مہنگائی ہوگی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر 1.5 سال چاہیے ہوتا ہے کہ جناب آپ معیشت کو سنبھالا دے سکیں, اس طرف جا سکیں. اس لیے پھر 1.5 سال پورا چاہیے تھا بھائی جان. تو یہ ایک سخت پیغام ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں. میں آپ کو پچھلے 1 روز پہلے کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ کو اگر پھنسا ہوا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے. عمران خان جو ان کے لاڈلے تھے وہ بھی انہوں نے اکھاں دہا رہے ہیں اور بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نواز شریف جن نال انہوں دی محبت بڑی نویں انہوں نے بھی اب یہ سخت پیغام دے دیا ہے. اور یہ جتنے نواز شریف ہوں, زرداری صاحب ہوں, ایم کیو ایم ہو, یعنی جو مولانا فضل الرحمان ہوں, یہ اے این پی والے ہوں یا مینگل صاحب ہوں یا اور جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہیں سیاسی جماعتیں, ان سب کو ظاہر ہے بیچے وٹتے ہیں نا پائیں نا, کیونکہ جو عمران خان نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اپنے 3.5 سالہ دور کے اندر تو وہ پائن بھول دے تھوڑی لوگ اس طرح کر کے. لہٰذا وہ اب یہ میرا تھیسس ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پھنسی ہوئی ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے. اب اس کے اندر کئی معاملات چل رہے ہیں, بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ملک کا وقار جو ہے وہ ہمیں عزیز ہے, اس لیے اس پر بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کچھ ہمارے سینئرز ہیں جو اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں کھلے عام, میں نہیں سمجھتا کرنی چاہیے, کیونکہ باہر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, اس لیے اس طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ نواز شریف کا یہ جو سخت پیغام ہے نا, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ والے بھائن جڑے نا وہ مزید پھنس گئے ہیں, میرا تو یہی خیال ہے. اب اس کے بعد وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں, وہ کیا ہوگا, وہ ساری اتحادی جماعتوں کا اجلاس جو ہے نا وہ آج رات کو شاید طلب کر لیا انہوں نے, پہلے کل کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے 1-to-1 ملاقاتوں کا کہہ دیا اور آج رات کو وہ کہتے ہیں کہ ہوگا. اس میں پھر جو چیزیں ہوں گی اس سے کچھ اشارے ملیں گے, کوئی طوطا چڑیا مینا کوئی بلبل ساڈی بھی کسی نہ کسی پاسے بیٹھی وہ سان کو پہنچا دے گی گلاں, تو پھر وہ جڑی گلاں آنی ہیں وہ میں تہاڈے تک پہنچا دیں گے. وہ جی بالکل سیدھی جی گل ہے, 2 حرفی. تو اب تک جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں. اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو, دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.